بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے اردو ادب کے مشہور اقوال۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی اقوال آپ کے UGC نیٹ امتحان اور DSSB امتحان یا اردو کے دیگر امتحان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی، اور اس سے ہمارا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ اقوال پر ہماری کتنی پکڑ ہے، اور آخر میں اقوال سے ہی متعلق کچھ معروضی سوالات کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو احباب اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا یہ قول ہے دوستو، دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ یہ بہت ہی مشہور قول ہے منٹو صاحب کا۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات جو ہے دوستو 1955 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ اگین سعادت حسن منٹو کا ہی قول ہے، دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے، دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے، بقول سعادت حسن منٹو۔ مشتاق احمد یوسفی کا یہ قول ہے، غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی، غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی، بقول مشتاق احمد یوسفی۔ ان کی پیدائش 1923 عیسوی کو ہوئی ہے ٹونک راجستھان میں، اور وفات 2018 عیسوی کو ہوئی ہے پاکستان میں۔ اگین سعادت حسن منٹو کا یہ قول ہے کہ بھوک کسی قسم کی بھی ہو بہت خطرناک اور مہلک ہوتی ہے، بھوک کسی بھی قسم کی ہو بہت خطرناک ہوتی ہے، بقول سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو کا یہ قول ہے کہ جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی، بقول سعادت حسن منٹو۔ جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی۔ اگلا قول دیکھتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا یہ ہے، ہر عورت ویشیا نہیں ہوتی لیکن ہر ویشیا عورت ہوتی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بہت ہی تلخ یہ قول ہے، اور بہت ہی ایک اچھا بھی قول ہے یہ سعادت حسن منٹو کا، کہ ہر عورت ویشیا نہیں ہوتی لیکن ہر ویشیا عورت ہی کیوں ہوتی ہے، یہ ہمارا سوال ہونا چاہیے، کیا ماجرا ہے۔ تو یہ ان کا اسی حوالے سے یہ قول ہے کہ ہر عورت ویشیا نہیں ہوتی لیکن ہر ویشیا عورت ہی ہوتی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سعادت حسن منٹو کا یہ قول میں جو ہے ہمیں کیوں کا جواب دیکھنا ہے، کیوں جو ہے انہوں نے ایسا بات کہا ہے، آخر کیا معاملہ تھا۔ چلیے اگلا قول دیکھتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا، زبان بنائی نہیں جاتی خود بنتی ہے، اور نہ انسانی کوششیں کسی زبان کو فنا کر سکتی ہیں، بقول سعادت حسن منٹو۔ زبان بنائی نہیں جاتی خود بنتی ہے، اور نہ انسانی کوششیں کسی بھی زبان کو فنا کر سکتے ہیں، بقول سعادت حسن منٹو۔ مشتاق احمد یوسفی کا قول ہے کہ ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے، بقول مشتاق احمد یوسفی۔ ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ اگلا قول دیکھتے ہیں۔ اگلا قول منشی پریم چند کا ہے کہ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے، بقول منشی پریم چند، جن کی پیدائش 1880 عیسوی کو ہوئی ہے، 1880 عیسوی کو ہوئی ہے بنارس کے لمحی گاؤں میں، اور وفات 1936 عیسوی کو یہ ہے۔ تو منشی پریم چند کا یہ مشہور قول ہے کہ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ سعادت حسن منٹو کا یہ قول ہے کہ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقعت پیدا کر دیتی ہے، یعنی مرتبہ پیدا کر دیتی ہے، جو انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہت ہی اچھا قول ہے۔
ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقعت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ منشی پریم چند کا یہ قول دوستو کہ میں ایک مزدور ہوں، جس دن کچھ لکھ نہ لوں اس دن مجھے روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں، بقول منشی پریم چند۔ اگلا قول دیکھتے ہیں۔ یہ تو قول ہم لوگوں نے اوپر دیکھ لیا تھا، ویشیا پیدا نہیں ہوتی، بنائی جاتی ہے یا خود بنتی ہے۔ اگلا قول منشی پریم چند کا ہے کہ مایوسی ممکن کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، مایوسی ممکن کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے۔ فراق گورکھپوری کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ کتابوں کی دنیا مردوں اور زندوں کی دنیا کے بیچ کی دنیا ہے۔ فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے دوستو کہ کتابوں کی دنیا مردوں اور زندوں کے بیچ کی دنیا ہے۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1982 عیسوی کو حرکت قلب رکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگلا قول دیکھتے ہیں۔ منشی پریم چند کا یہ قول ہے کہ شاعری کا اعلیٰ ترین فرض انسان کو بہتر بنانا ہے۔ بہت ہی اچھا قول ہے۔ شاعری کا اعلیٰ ترین فرض کیا ہے؟ تو انسان کو بہتر بنانا۔ منشی پریم چند کہتے ہیں شاعری کا اعلیٰ ترین فرض انسان کو بہتر بنانا ہے۔ اگین منشی پریم چند یہ کہتے ہیں کہ ماضی چاہے جیسا ہو اس کی یاد ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ انتظار حسین کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر دور ادب پیدا کرنے کے اپنے نسخے ساتھ لے کر آتا ہے، بقول انتظار ہر دور ادب پیدا کرنے کے اپنے نسخے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اگین انتظار حسین کا یہ قول ہے قوموں کو جنگ تباہی نہیں کرتے، جو قوموں کو جنگ تباہی نہیں کرتے بلکہ قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ انتظار حسین کا یہ قول ہے کہ آج کا لکھنے والا غالب اور میر نہیں بن سکتا، وہ شاعرانہ عظمت اور مقبولیت اس کا مقدر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہرے گونگے اندھے معاشرے میں پیدا ہوئے۔ بہت ہی مشہور قول ہے انتظار حسین کا، غالب اور میر کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن انہوں نے جو ہے ان سے جو ہے مثال دے کے جو ہے یہ بتایا ہے کہ آج کا لکھنے والا غالب اور میر نہیں بن سکتا، وہ شاعرانہ عظمت اور مقبولیت اس کا مقدر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہرے گونگے اندھے معاشرے میں پیدا ہوا ہے۔ محمد یونس بٹ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ کے دوسرے سرے پر جو راکھ ہوتی ہے دراصل وہ پینے والے کی ہوتی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ سگریٹ کے دوسرے سرے پر جو راکھ ہوتی ہے دراصل وہ پینے والے کی ہوتی ہے، بقول محمد یونس بٹ۔ منشی پریم چند کا یہ مشہور قول ہے جو چیز مسرت بخش نہیں ہو سکتی وہ حسین نہیں ہو سکتی۔ اگین منشی پریم چند کا قول ہے کہ ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، ادب کو ہماری زندگی پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی مشہور قول ہے، اس سے جو ہے UGC نیٹ میں سوال بن چکا ہے اور آئندہ بھی بن سکتا ہے، تو اسے ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ منشی پریم چند کا قول ہے کہ ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، ادب کو ہماری زندگی پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ انتظار حسین کا یہ قول ہے کہ رشتوں کی تلاش ایک درد بھرا عمل ہے، مگر ہمارے زمانے میں شاید وہ زیادہ ہی پیچیدہ اور درد بھرا ہو گیا ہے۔ انتظار حسین کا یہ قول ہے کہ رشتوں کی تلاش ایک درد بھرا عمل ہے، مگر ہمارے زمانے میں شاید وہ زیادہ ہی پیچیدہ اور درد بھرا ہو گیا ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ سوز و گداز میں جب پختگی آ جاتی ہے تو غم نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی سنجیدگی میں بدل جاتا ہے، بقول فراق سوز و گداز میں جب پختگی آ جاتی ہے تو غم نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی سنجیدگی میں بدل جاتا ہے۔ اگلا قول دیکھتے ہیں۔
ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا. یہ تو بہت ہی مشہور قول ہے، آپ کو ضرور معلوم ہوگا، منشی پریم چند کا ہے، اس سے اکثر سوال بنا ہے. چلیے اگلا قول دیکھتے ہیں راجندر سنگھ بیدی کا کہ ہر معقول آدمی کا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ مرد عورت کا رشتہ ہی جھگڑے کا ہے. راجندر سنگھ بیدی کا یہ بہت ہی مشہور قول ہے ساتھیوں کہ ہر معقول آدمی کا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ مرد عورت کا رشتہ ہی جھگڑے کا ہے. شفیق الرحمان کا قول ہے کہ دراصل شادی ایک لفظ نہیں پورا فکرہ ہے. شفیق الرحمان کا یہ قول ہے کہ دراصل شادی ایک لفظ نہیں پورا فکرہ ہے. منشی پریم چند کہتے ہیں کہ قومی زبان کے بغیر کسی قوم کا وجود ہی ذہن میں نہیں آتا. قومی زبان کے بغیر کسی قوم کا وجود ہی ذہن میں نہیں آتا بقول منشی پریم چند. پراگ گورکھپوری کہتے ہیں کہ زندگی کے خارجی مسائل کا حل شاعری نہیں لیکن وہ داخلی مسائل کا حل ضرور ہے. بقول فراق زندگی کے خارجی مسائل کا حل شاعری نہیں لیکن وہ داخلی مسائل کا حل ضرور ہے. بقول فراق گورکھپوری. راجندر سنگھ بیدی کا یہ قول ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ مہمان کا درجہ بھگوان کا ہے تو میں بڑی نمرتا سے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ مجھے بھگوان سے بھی نفرت ہے. فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے کہ زبان کا شعور کا ہاتھ پیر ہے. زبان کا شعور کا ہاتھ پیر ہے. بقول فراق گورکھپوری. منشی پریم چند کا قول ہے کہ فنکار کو عوام کی عدالت میں اپنے ہر عمل کے لیے جواب دینا ہوگا. فنکار کو عوام کی عدالت میں اپنے ہر عمل کے لیے جواب دینا ہوگا. بقول منشی پریم چند. بقول سعادت حسن منٹو جو دروازے معاشی کشمکش نے ایک دفعہ کھول دیے ہوں بہت مشکل سے بند کیے جا سکتے ہیں. بقول سعادت حسن منٹو جو دروازے معاشی کشمکش نے ایک دفعہ کھول دیے ہوں بہت مشکل سے بند کیے جا سکتے ہیں. منشی پریم چند کا قول ہے کہ آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کا اہنکار ہے. بہت ہی اچھا قول ہے ان کا کہ آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کا اہنکار ہوتا ہے. یہ قول منشی پریم چند کا ہے. سید احتشام حسین کا قول ہے تنہائی کا احساس اگر بیماری نہ بن جائے تو اسی طرح عارضی ہے جیسے موت کا خوف. بقول سید احتشام. 1912 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1972 عیسوی کو ہوئی ہے. اگلا قول دیکھتے ہیں. اگلا قول عالم مسرور کا ہے کہ ادب انقلاب نہیں لاتا بلکہ انقلاب کے لیے ذہن کو بیدار کرتا ہے. عالم مسرور کیا کہتے ہیں کہ ادب انقلاب نہیں لاتا انقلاب کے لیے ذہن کو بیدار کرتا ہے. بقول عالم مسرور. ان کی پیدائش 1911 اور وفات 2002 عیسوی کو ہوئی ہے. اگین عالم مسرور کا یہ قول ہے غزل ہماری ساری شاعری نہیں ہے مگر ہماری شاعری کا عطر ضرور ہے. یہ قول عالم مسرور کا. غزل ہماری ساری شاعری نہیں ہے مگر ہماری شاعری کا عطر ضرور ہے. انتظار حسین کا قول ہے کہ تاج محل اسی باورچی کے زمانے میں تیار ہو سکتا تھا جو ایک چنے سے 60 کھانے تیار کر سکتا تھا. چونے یا چنے سے 60 کھانے تیار کر سکتا تھا. اچھا ہاں چونے سے 60 کھانے تیار کر سکتا. ٹھیک ہے چلیے چونے ہوگا. محمد یونس بٹ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انسانی عمر کی صرف 3 ہی صورتیں ہیں جوانی جوانی اور جو آئی. جو آنی جوانی اور جو آئی. اچھا محمد یونس بٹ کا یہ قول ہے کہ انسانی عمر کی صرف 3 ہی صورتیں ہیں جو آنی جوانی اور جو آئی. چلیے اگلا قول فراق گورکھپوری کا ہے غم کا بھی ایک تربیہ پہلو ہوتا ہے اور نشاط کا بھی ایک المیہ پہلو ہوتا ہے. بقول فراق. غم کا بھی ایک تربیہ پہلو ہوتا ہے اور نشاط کا بھی ایک المیہ پہلو ہوتا ہے. یہ قول فراق کا ہے. انتظار حسین کا قول ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں مولویوں اور ادیبوں کا ذہنی ارتقاء ایک ہی خطوط پر ہوا ہے. اصل میں ہمارے یہاں مولویوں اور ادیبوں کا ذہنی ارتقاء ایک ہی خطوط پر ہوا ہے. بقول انتظار حسین.
فراق گورکھپوری کا قول ہے کسی قوم کو احمق بنانا ہو تو اس قوم کے بچوں کو آسان اور سہج لفظوں کے بدلے جبڑا توڑ لفظ گھٹوا دیجئے، سب بچے احمق ہو جائیں گے۔ یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ انتظار حسین کا قول ہے کہ افسانے کا میں تصور ہی یوں کرتا ہوں جیسے وہ پھلواری ہے جو زمین سے اگتی ہے۔ انتظار حسین کا قول ہے کہ افسانے کا میں تصور ہی یوں ہی کرتا ہوں جیسے وہ پھلواری ہے جو زمین سے اگتی ہے۔ انتظار حسین کا یہ قول ہے کہ قدیمی سماج میں افسانہ ہوتا تھا، افسانہ نگار نہیں ہوتے تھے۔ قدیمی سماج میں افسانہ ہوتا تھا، افسانہ نگار نہیں ہوتے تھے۔ یہ قول انتظار حسین صاحب کا ہے۔ اگین انتظار حسین کا قول ہے کہ ہر متروک لفظ ایک گمشدہ شہر ہے اور ہر متروک اسلوب بیان ایک چھوڑا ہوا علاقہ۔ ہر متروک لفظ ایک گمشدہ شہر ہے اور ہر متروک اسلوب بیان ایک چھوڑا ہوا علاقہ ہے بقول انتظار۔ محمد حسن عسکری کہتے ہیں کہ فسادات کے متعلق جتنا بھی لکھا گیا ہے اس میں اگر کوئی چیز انسانی دستاویز کہلانے کی مستحق ہے تو سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں بقول محمد حسن عسکری۔ فسادات کے متعلق جتنا بھی لکھا گیا ہے اس میں اگر کوئی چیز انسانی دستاویز کہلانے کی مستحق ہے تو سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ رٹے ہوئے لفظوں سے بڑا ادب نہیں بنا کرتا، رٹے ہوئے لفظوں سے بڑا ادب نہیں بنا کرتا بقول فراق گورکھپوری۔ انتظار حسین کا قول ہے کہ الف لیلہ کو بس یوں سمجھ لیجئے کہ سارے عربوں نے یا ایک پوری تہذیب نے اسے تصنیف کیا ہے۔ الف لیلہ کو بس یوں سمجھ لیجئے کہ سارے عربوں نے یا ایک پوری تہذیب نے اسے تصنیف کیا ہے بقول انتظار حسین۔ آل مسرور کا قول ہے کہ فن کی وجہ سے فنکار عزیز اور محترم ہونا چاہیے، فنکار کی وجہ سے فن نہیں۔ ویری گڈ، بہت اچھا یہ قول ہے۔ فن کی وجہ سے فنکار عزیز اور محترم ہونا چاہیے، فنکار کی وجہ سے فن نہیں۔ بہت اچھا قول ہے یہ آل مسرور کا۔ منشی پریم چند کیا کہتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مصوری سے نفرت رکھتے ہیں، میری نگاہ میں ایسے آدمیوں کی کچھ وقعات نہیں، یعنی عزت نہیں۔ سلام سندیلوی کا یہ قول ہے کہ فراق نے اردو شاعری کے طاق میں ہندوستانیت اور آفاقیت کی شمع روشن کی ہے بقول سلام سندیلوی۔ فراق گورکھپوری کے تعلق سے یہ قول ہے کہ فراق نے اردو شاعری کی طاق میں ہندوستانیت اور آفاقیت کی شمع روشن کی۔ محمد حسن کا قول ہے کہ جذبی سلگتی ہوئی آتش رفتہ کا شاعر ہے بقول محمد حسن جذبی کے تعلق سے کہ جذبی معین حسن جذبی کے تعلق سے یہ قول ہے کہ معین حسن جذبی سلگتی ہوئی آتش رفتہ کا شاعر ہے۔ قاضی عبدالودود تحقیق کے معلم ثانی ہیں، یہ قول جو ہے رشید حسن خان کا ہے کہ قاضی عبدالودود جو ہے تحقیق کے معلم ثانی ہیں۔ سر سید احمد خان کا قول ہے کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور کلمہ طیبہ کا تاج ہمارے سر پر ہے بقول سر سید فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور کلمہ طیبہ کا تاج ہمارے سر پر ہے۔ کلیم الدین کا یہ قول ہے غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، بہت ہی مشہور قول ہے، غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، اس سے کئی دفعہ UGC نیٹ میں سوال بن چکا ہے۔ چلیے اگلا قول وحید اختر کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جدیدیت ترقی پسند تحریک کی توسیع ہے بقول وحید اختر جدیدیت ترقی پسند تحریک کی توسیع ہے۔ کلیم الدین کہتے ہیں کہ
خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا اور شخصیت اوسط۔ یہ قول جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے۔ فراق گورکھپوری کا قول ہے شاعری کے تعلق سے غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ غزل کے تعلق سے یہ قول ہے غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے بقول فراق۔ جوش ولی آبادی کا قول ہے کہ غزل کی گردن بلا تکلف اڑا دینی چاہیے۔ میرے خیال سے یہ عظمت اللہ خان کا قول ہے، جوش ولی آبادی کا شاید نہیں ہے۔ غزل کی عظمت بے تکلف مار دینی چاہیے، اس طرح سے عظمت اللہ خان کا غزل کی گردن بلا تکلف مار دینی چاہیے وہ شاید عظمت اللہ خان کا ہے، اور یہاں غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے یہ جوش ولی آبادی کا ہے۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے، مار دینی چاہیے عظمت اللہ خان کا اور اڑا دینی چاہیے جوش ولی آبادی کا۔ چلیے رشید احمد صدیقی کا قول دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغلوں نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں، تاج محل، اردو زبان اور غالب۔ بقول رشید احمد صدیقی کہ مغلوں نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں، تاج محل، اردو زبان اور اسد اللہ خان غالب۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ اکبر کی شاعری ان کے عہد اور ان کے ماحول کا آئینہ ہے۔ بہت ہی اچھا قول ہے، آپ سبھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ بقول رشید اکبر کی شاعری ان کے عہد اور ان کے ماحول کا آئینہ ہے۔ ان کے پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1896 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1977 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگلا قول دیکھتے ہیں، رشید احمد صدیقی کا یہ ہے۔ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ اگین رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ میرے نزدیک مارواڑی عورتیں مجموعہ ہیں، 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ تو گھونگھٹ، گندگی اور گہنا۔ میرے نزدیک مارواڑی عورتیں مجموعہ ہیں 3 چیزوں کا، گھونگھٹ، گندگی اور گہنا، بقول رشید احمد صدیقی۔ مسعود حسین خان کا قول ہے کہ جوش انقلابی نہیں باغی شاعر ہیں، جوش انقلابی نہیں باغی شاعر ہیں، بقول مسعود حسین خان۔ ان کی پیدائش 1919 عیسوی کو ہی ہے اور وفات 2010 عیسوی کو۔ محمد حسین کہتے ہیں کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، اور عبد الرحمن بجنوری کا قول ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب، بقول عبد الرحمن بجنوری۔ سجاد ظہیر کا قول ہے کہ اردو شاعری کے باغ میں ایک نیا سرخ پھول کھلا ہے۔ کیفی اعظمی کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اردو شاعری کے باغ میں ایک نیا سرخ پھول کھلا ہے۔ بہت ہی اچھا قول ہے، آپ سبھی اسے نوٹ کر سکتے ہیں، اپنے ذہن میں درج کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے آئندہ سوال بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اردو شاعری کے باغ میں ایک نیا سرخ پھول کھلا ہے، کیفی اعظمی کے تعلق سے بقول سجاد ظہیر۔ اگلا قول دیکھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر کا قول ہے کہ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا تھا۔ مہدی افادی کا قول ہے، یعنی مہدی افادی کے مطابق عناصر 5 جو ہیں وہ سر سید شبلی، حالی، نذیر اور آزاد ہیں، ٹھیک ہے۔ سر سید شبلی، حالی، نذیر اور آزاد، مولانا محمد حسین آزاد، یہ اردو کے عناصر 5 ہیں، یہ مہدی افادی کے مطابق۔ مجاز انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں، انقلاب کا مطرب ہے، یہ فیض احمد فیض کا قول ہے۔ آل مسرور کا قول ہے کہ بیدی کے افسانے تراشے ہوئے ہیرے ہیں۔ اپیندر ناتھ اشک کا قول ہے راجندر سنگھ بیدی کے تعلق سے کہ بیدی کے بیشتر افسانوں میں کہانی نہیں تھیم ہوتی ہے۔ جی، یہ جو قول تھا مجاز انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں، انقلاب کا مطرب ہے، مطرب کہتے ہیں دل خوش کرنے والے کو، فیض احمد فیض کا یہ قول ہے۔ چلیے، بیدی کے بیشتر افسانے میں کہانی نہیں تھیم ہوتی ہے، یہ اپیندر ناتھ اشک کا قول ہے۔ گاندھی جی کا قول ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہندو اردو سیکھیں اور مسلمان ہندی۔ واہ، کیا قول ہے گاندھی جی کا، بہت ہی اچھا قول ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہندو اردو سیکھیں اور مسلمان ہندی۔
غالب حیوان ظریف ہیں، یہ حالی کا قول ہے۔ مثنوی شعر البیان اسم با مسمہ ہے، شعر الافسوس نے کہا تھا۔ مثنوی زور عشق لکھنؤ کی سب سے اچھی مثنوی ہے، یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اردو کا آغاز دکن سے ہوا، نصیر الدین ہاشمی کا قول ہے۔ فسانہ عجائب الفاظ کا بھٹیار خانہ ہے، یہ قول غالب کا ہے۔ اس سے بھی میرے خیال سے سوال بن چکا ہے۔ غالب کا یہ قول ہے کہ 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر کے مزے لیا کرو۔ مرزا صاحب میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ بھی غالب کا مشہور قول ہے۔ بیدی تمہاری کمزوری یہ ہے کہ تم سوچتے بہت ہو، لکھنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ منٹو کا یہ قول ہے بیدی کے تعلق سے، بیدی تمہاری کمزوری یہ ہے کہ تم سوچتے بہت ہو، لکھنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ سید احمد کا یہ قول ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1817 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ دہلی میں پیدائش اور وفات علی گڑھ میں 1898 عیسوی کو۔ سید احمد خان کا یہ قول ہے کہ قیامت کے روز خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ مسدس حالی، مسدس مدو جزر الاسلام جس کا نام ہے، تو یہ اسی کے تعلق سے کہتے ہیں، یعنی انہی کی فرمائش پر جو حالی نے لکھا ہے۔ سید کہتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے مسدس حالی کی مقبولیت کیا ہے۔ چلیے اگلا قول کلیم الدین کا ہے کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ کلیم الدین کی پیدائش 1908 عیسوی کو یہ پٹنہ میں اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ اردو میں تنقید کا وجود فرضی ہے بقول کلیم الدین۔ آخری قول ہے، اس کے بعد ہم معروضی سوالات کال کریں گے قول کے تعلق سے۔ یہ شخص اقبال یعنی اقبال مجھے ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی ہزار فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا ایک قول ہے، یہ شخص یعنی علامہ اقبال مجھے ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی ہزار فٹ اونچا نظر آتا ہے بقول خواجہ حسن نظامی۔ چلیے اب سوال کا جواب دیجیے گا۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے، یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے سعادت حسن منٹو کا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی، یہ قول کن کا ہے؟ تو یہ قول مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ فٹافٹ جو ہے ہم سوالات کو حل کریں گے۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقعت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ کیوں نہ ہو، یہ قول کن کا ہے بتائیے؟ جی تو یہ قول ہے سعادت حسن منٹو کا۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقعت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو بقول سعادت حسن منٹو۔ اگلا قول دیکھتے ہیں۔ اچھے استاد کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اور سر ہلا کر بتاتا جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ قول بتائیے گا کن کا ہے؟ جی تو یہ قول بھی مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ اچھے استاد کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اور سر ہلا کر بتاتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں۔ اگلا قول ہے کہ شاعری کا اعلیٰ ترین فرض انسان کو بہتر بنانا ہے۔ شاعری کا اعلیٰ ترین فرض جو ہے انسان کو بہتر بنانا ہے، یہ قول ہے منشی پریم چند کا بقول منشی پریم چند۔ شاعری کا اعلیٰ ترین فرض انسان کو بہتر بنانا ہے۔ قوموں کو جنگیں تباہی نہیں کرتے،
قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ یہ قول کن کا ہے بتائیے گا؟ جی دوستو، تو یہ قول انتظار حسین کا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ آج کل لکھنے والا غالب اور میر نہیں بن سکتا، وہ شاعرانہ عظمت اور مقبولیت اس کا مقدر نہیں، اس لیے کہ وہ ایک بہرے گنگے اندھے معاشرے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ قول ہے انتظار حسین کا۔ کہتے ہیں سگریٹ کے دوسرے سرے پر جو راکھ ہوتی ہے دراصل وہ پینے والے کی ہوتی ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول جو ہے محمد یونس بٹ کا ہے۔ اگلا قول دیکھتے ہیں۔ جو چیز مسرت بخش نہیں ہو سکتی وہ حسین نہیں ہو سکتی۔ یہ قول کن کا ہے؟ جو چیز مسرت بخش نہیں ہو سکتی وہ حسین نہیں ہو سکتی، یہ قول ہے منشی پریم چند کا، بھی اس کا صحیح جواب ہے۔ جو معاشرہ اپنے آپ کو جاننا نہیں چاہتا وہ ادیب کو کیسے جانے گا؟ جنہیں اپنے ضمیر کی آواز سنائی نہیں دیتی انہیں ادیب کی آواز بھی سنائی نہیں دے سکتی۔ یہ مشہور قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے انتظار حسین کا۔ اگلا سوال۔ ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ ادب کو ہماری زندگی پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ یہ قول مجنو گورکھپوری کا ہے۔ سی اس کا صحیح جواب ہے۔ ایک سیکنڈ، مجنو گورکھپوری کا نہیں، منشی پریم چند کا ساتھ۔ ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، ادب کو ہماری زندگی پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ منشی پریم چند کا یہ قول ہے دوستو۔ ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، ادب کو ہماری زندگی پر تبصرہ کرنا چاہیے، منشی پریم چند کا ہی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوز گداز میں جب پختگی آ جاتی ہے تو غم نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی سنجیدگی میں بدل جاتا ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے فراق گورکھپوری کا۔ سوز گداز میں جب پختگی آ جاتی ہے تو غم نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی سنجیدگی میں بدل جاتا ہے، فراق گورکھپوری۔ چلیے اگلا قول دیکھتے ہیں۔ ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا، ابھی تک اس کا معیار امیرانہ اور عیش پرورانہ تھا۔ جی یہ قول منشی پریم چند کا ہے۔ اگلا قول دیکھتے ہیں۔ دراصل شادی ایک لفظ نہیں پورا فقرہ ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے شفیق الرحمان کا۔ اگلا قول دیکھیے گا۔ زندگی کے خارجی مسائل کا حل شاعری نہیں لیکن وہ داخلی مسائل کا حل ضرور ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے فراق گورکھپوری کا۔ زندگی کے خارجی مسائل کا حل شاعری نہیں لیکن وہ داخلی مسائل کا حل ضرور ہے، بقول فراق گورکھپوری۔ اگلا قول دیکھیے گا۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، شہید صرف سچائی ہوتی ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے مشتاق احمد یوسفی کا۔ اگلا قول۔ تنہائی کا احساس اگر بیماری نہ بن جائے تو اسی طرح عارضی ہے جسے موت کا خوف۔ یہ قول ہے سید احتشام حسین کا۔ اگلا سوال۔ ادب انقلاب نہیں لاتا بلکہ انقلاب کے لیے ذہن کو بیدار کرتا ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ ادب انقلاب نہیں لاتا بلکہ انقلاب کے لیے ذہن کو بیدار کرتا ہے، بقول آل احمد سرور۔ اگلا سوال۔ غزل ہماری ساری شاعری نہیں ہے مگر ہماری شاعری کا عطر ضرور ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی ساتھی تو یہ قول ہے آل احمد سرور کا، فراق گورکھپوری کا نہیں ہے۔ چلیے اگلا قول۔
تاج محل اسی باورچی کے زمانے میں تیار ہو سکتا تھا جو ایک چونے سے 60 کھانے تیار کر سکتا تھا. یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے انتظار حسین کا. اگلا سوال، غم کا بھی ایک تربیہ پہلو ہوتا ہے اور نشاط کا بھی ایک المیہ پہلو ہوتا ہے. جی یہ قول ہے فراق گورکھپوری کا. غم کا بھی ایک تربیہ پہلو ہوتا ہے اور نشاط کا بھی ایک المیہ پہلو ہوتا ہے بقول فراق گورکھپوری. اگلا سوال، افسانے کا میں تصور ہی یوں کرتا ہوں جیسے وہ پھلواری ہے جو زمین سے اگتی ہے. یہ قول ہے انتظار حسین کا. اگلا سوال، قدیمی سماج میں افسانہ ہوتا تھا، افسانہ نگار نہیں ہوتے تھے. یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے انتظار حسین کا ہی. سوال نمبر 24 ہے، ہر متروک الفاظ ایک گمشدہ شہر ہے اور ہر متروک اسلوب بیان ایک چھوڑا ہوا علاقہ. یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول بھی انتظار حسین صاحب کا ہے. اگلا سوال، فسادات کے متعلق جتنا بھی لکھا گیا ہے اس میں اگر کوئی چیز انسانی دستاویز کہلانے کے مستحق ہے تو سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں. یہ قول کن کا ہے؟ جی یہ قول ہے محمد حسن عسکری کا. اگلا سوال، قوم اور قومی زندگی مٹ رہی ہے اور ہم ہیں کہ ہندی اور اردو کیے جا رہے ہیں. قوم اور قومی زندگی مٹ رہی ہے اور ہم ہیں کہ ہندی اور اردو کیے جا رہے ہیں. یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے فراق گورکھپوری کا. اگلا سوال، فن کی وجہ سے فنکار عزیز اور محترم ہونا چاہیے، فنکار کی وجہ سے فن نہیں. یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے آل احمد سرور کا. چلیے اگلا قول دیکھیے گا. اردو شاعری کا پس منظر پوری زندگی ہے. یہ قول کن کا ہے؟ اردو شاعری کا پس منظر پوری زندگی ہے. جی تو یہ قول ہے سید احتشام حسین کا. اردو شاعری کا پس منظر پوری زندگی ہے بقول سید احتشام حسین. اگلا سوال، ہم کتنے اور کس قسم کے الفاظ پر قابو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمیں زندگی سے ربط کتنا ہے. یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے محمد حسن عسکری کا. ہم کتنے اور کس قسم کے الفاظ پر قابو حاصل کر سکتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمیں زندگی سے ربط کتنا ہے بقول محمد حسن عسکری. سرمایہ دار کا گناہ اسی طرح خوبصورت ہوتا ہے جیسے اس کی کوٹھی کا مین گیٹ خوبصورت ہوتا ہے. یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے جگن ناتھ آزاد کا. سرمایہ دار کا گناہ اسی طرح خوبصورت ہوتا ہے جیسے اس کی کوٹھی کا مین گیٹ خوبصورت ہوتا ہے بقول جگن ناتھ آزاد. سوری یہ قول فکر تونسی کا ہے، معاف کیجیے گا. جگن ناتھ آزاد کا نہیں ہے. سرمایہ دار کا گناہ اسی طرح خوبصورت ہوتا ہے جیسے اس کی کوٹھی کا مین گیٹ خوبصورت ہوتا ہے، جو ہے فکر تونسی کا قول ہے. کریک کر لیجئے گا، 20 کا صحیح جواب ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. آٹھ بنفسہ زندگی کی جستجو ہے. یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے شمس الرحمن فاروقی کا. اگلا سوال،
फारूकी का नहीं है दोस्तों, मोहम्मद हसन अस्करी का है, माफ़ कीजिएगा। 8 बनफ्स ज़िंदगी की जुस्तजू है, मोहम्मद हसन अस्करी का ये कौल है। चलिए अगला कौल देखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। 8 बनफ्स ज़िंदगी की जुस्तजू है, मोहम्मद हसन अस्करी का कौल है। ज़बानें मुर्दा हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और मुहावरे, इलामात और इस्तिआरात नई ज़बानों में दाखिल होकर उनका जुज़ बन जाते हैं। ये कौल किनका है? जी, तो ये कौल शमसुर रहमान फ़ारूकी का। ज़बानें मुर्दा हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और मुहावरे, इलामात और इस्तिआरात नई ज़बानों में दाखिल होकर उनका जुज़ बन जाते हैं, बकौल शमसुर रहमान फ़ारूकी। अगला कौल देखिएगा, शमसुर रहमान फ़ारूकी का ये भी कौल नहीं है। सैयद सब्त हसन का ये कौल था, करेक्ट कर लीजिएगा। सैयद सब्त हसन का कौल है कि ज़बानें मुर्दा हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और मुहावरे, इलामात और इस्तिआरात नई ज़बानों में दाखिल होकर उनका जुज़ बन जाते हैं, बकौल सैयद सब्त हसन। शमसुर रहमान फ़ारूकी का नहीं है तो दुरुस्त कर लीजिएगा, सैयद सब्त हसन का ये कौल है। अगला सवाल देखते हैं। ज़माने की कसम आज लिखने वाला खसारे में है और बेशक अदब की निजात उसी खसारे में है, यह खसारा हमारी अदबी रिवायत की मुक़द्दस अमानत है। यह कौल किनका है? जी साथी, तो ये कौल है इंतज़ार हुसैन का। ज़माने की कसम आज का लिखने वाला खसारे में है और बेशक अदब की निजात उसी खसारे में है, यह खसारा हमारी अदबी रिवायत की मुक़द्दस अमानत है, बकौल इंतज़ार हुसैन। अगला सवाल, अगर इताअत पर ज़ब्त नफ्स का एहतसाब जारी न रहे तो खुदी का मुतलाशी ख़तरनाक रास्तों पर जा सकता है। ये कौल किनका है? जी साथी, तो ये कौल है सैयद एहतशाम हुसैन का। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी सवाल की तरफ। अदब में नुक्ताए नज़र का मसला मेरे लिए दीन की सी हैसियत रखता है। ये मशहूर कौल किनका है? अदब में नुक्ताए नज़र का मसला मेरे लिए दीन की सी हैसियत रखता है। ये मशहूर कौल आसिफ फ़रखी साहब की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।